عزیزان گرامی وقار و حاضرین، آپ تمامی حضرات کی ان دقتوں کو میں سمجھ پا رہا ہوں۔ جگہ کی قلت اور فدایان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت۔ آج اس طرح کے یہ مجمع، اس طرح کے یہ جلسے، یہ صرف تقریر سننے اور سنانے کے نہیں ہوتے، یہ کفرستان کے دلوں میں کھلبلی مچانے والے بھی ہوتے ہیں۔ بے شک، بہت خوب، کیا بات ہے، سبحان اللہ، بہت اچھا۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ دور دراز سے لوگ صرف اسٹیج کو دیکھنے آئے ہیں یا ایک مقرر کو سننے آئے ہیں۔ یہ میرے مولا کی مشیت ہوتی ہے کہ وہ مومنوں کا جمع غفیر جماتا ہے اور کافروں کے دلوں پر رعب طاری کرتا ہے۔ کون کہتا ہے کہ اسلام کے چاہنے والے یا مومنین کی جماعت مر گئی یا مرجھا گئی؟ میں جس علاقے میں بھی جا رہا ہوں زندہ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور آج شہر مرآباد کے مصطفیٰ کا یہ پیپل تھانہ تاریخ رقم کرے گا کہ یہاں ہو سکتا ہے کہ آپ کے جلسوں میں شورا پر، مقررین پر پیسے لٹائے جاتے ہوں، نذرانے دیے جاتے ہوں، مگر مجھے امید ہے کہ آج یہاں سے جانے کے بعد مدینے کے تاجدار کی بارگاہ میں اپنا خون پیش کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مال سے، نذرانوں سے عقیدتوں کا اظہار ہوتا ضرور ہے، لیکن ایک عاشق رسول عقیدت کا اظہار تو بارگاہ مصطفیٰ میں اپنے جسم اور اپنے خون سے پیش کیا جاتا ہے۔ مدینے کی تاریخ ہے میرے عزیزوں۔ میں گفتگو کرتا ہوں، آپ تمامی حضرات سے میں ادباً عرض کروں گا۔ بڑے محترم لوگ ہیں آپ جو سننے کو آئے اور اس محفل رسول میں بیٹھے ہیں۔ جہاں جس طرح سے لوگ بیٹھے ہیں یا کھڑے ہیں اسی انداز سے انہیں رہنے دیں، اس لیے کہ جنگ کے میدان میں سپاہی اپنی جگہ چھوڑ کر ہٹتا نہیں ہے۔ جو جس کیفیت میں ہے وہ اسی کیفیت میں ہے۔ یہ تمہارے امتحان کی گھڑی ہے۔ جو کھڑا ہے وہ حضور پاک کے لیے کھڑا ہے، جو بیٹھا ہے وہ حضور پاک کے لیے بیٹھا ہے۔ سب کا مقصد ایک ہی ہے۔ کسی کو سٹیج نظر آ رہا ہے، کسی کو نہیں نظر آ رہا ہے، بس وہ اتنا تصور کر لے جائے کہ جس دن محشر میں اس میں حاضرین کا نام پکارا جائے گا تو میرا نام بھی آ ہی جائے گا۔ تو اب مجھے امید ہے کہ آپ حضرات شور شرابہ نہ کریں، نظر آئے یا نہ نظر آئے، بات کو سمجھنے کی اور سننے کی کوشش کریں۔ میں بہت دور رہ کر کے شہر مراد آباد پر فخر کرتا ہوں، اور آپ مراد آباد میں رہ کر کے کتنا فخر کرنا چاہیے ابھی میں اندازہ بتاتا ہوں۔ علماء کی ایک جماعت یہاں پر ہے، آپ تمامی حضرات یہاں پر موجود ہیں۔ مجھے سننے والے لوگ بھی ہوں گے میری تقریروں کو، یا پھر میرے اندر اگر کوئی ہلکا سا جوش و جذبہ ہے تو میں آپ کو کھل کر کے اظہار کر کے بتاؤں۔ جو کچھ بھی زبان میں آج طاقت ہے، یا جب کبھی ہمارے جذبے ٹھنڈے پڑتے ہیں تو ہماری آئیڈیل شخصیتوں میں ایک مرد قلندر ہے، ایک مرد مجاہد ہے۔ جب میں اسے پڑھتا ہوں تو میرا جذبہ جوان ہوتا ہے۔ وہ مرد قلندر، وہ مرد مجاہد کوئی اور نہیں، شہر مراد آباد کا کفایت علی کافی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ آپ کے لیے یہ فخر کے ہزار درجے ہیں۔
آپ اس علاقے سے وابستہ ہیں جہاں پر کفایت علی کافی جیسے لوگ رہے ہیں جن کے جسم پر استریاں پھیری گئیں، جن کے زخموں پر انگریزوں نے نمک چھڑکا، مگر اس عالم حق گو نے نہ اپنے فیصلے سے ٹلنے کا ارادہ کیا، نہ ہی اپنے دین مصطفیٰ میں کسی کو سوراخ مارنے کی اجازت دی۔ اس مرد مجاہد نے یہ ثابت کر دکھایا کہ ہماری جانیں اور ہمارے جسم دیے ہی گئے ہیں شریعت مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے۔ میں آج آپ کو بتاتا ہوں، میں اپنی گفتگو میں آگے بڑھوں گا، دنیا ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ اس کو دبا دیں، علماء کی زبان کو بند کر دیں۔ آج آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں یہاں بڑی آسانی سے آ گیا؟ میرے پیچھے بھی ایک بہت بڑی کار فرمائیاں رہتی ہیں اور میں ہر جگہ اظہار نہیں کرنا چاہتا، خیر ٹھیک ہے، وہ اپنی کوشش کر رہے ہوں، کر دیں۔ میرا جرم کیا ہے؟ میرا قصور کیا ہے؟ میں کسی منبر پر بیٹھ کر کے اگر میرے نبی کے شان میں ہونے والی گستاخیوں کو برداشت نہ کر کے اظہار کر لیا، جو ہر مسلمان کا درد ہے، جو ہر مومن کا درد ہے، لیکن جانتے ہیں آپ، اگر میں نے اظہار کر بھی دیا تو گویا کہ ان کے درمیان ایک اتنا بڑا جرم قرار پا گیا کہ صبح سے شام تک سکوٹنی کے لیے دلی سے لے کر ممبئی تک کمیٹیاں تشکیل دے دی گئی کہ ان کی تلاشی لو، ان کو بیکنگ کون کرتا ہے، ان کو سپورٹ کون کرتا ہے، ان کی فرینڈ لسٹ تلاش کرو کہ یہ اتنا تقریروں میں بولتے کیسے ہیں، کون سی سیاسی پارٹی ان کے پیچھے ہے، کون سے نیتا لوگ ان کے آگے پیچھے ہیں۔ قسم رب ذوالجلال کی آج تک مزاج سیاست کا آیا ہی نہیں، الحمدللہ، اس لیے کہ ہمیں بزرگوں سے یہ سننے کو ملا ہے، اس کو کرسی کی ضرورت نہیں ہوتی جس کے پاس آیت الکرسی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، ہم آیت الکرسی کے عالم ہیں، مولا نے ہمیں جو کرسی عطا کی ہے وہ 5 سال بھیک مانگنے پر بھی نہیں ملتی ہے۔ خیر، میں یہاں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس زمانے میں بھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کربلا ختم ہو گیا، یزید کا دور ختم ہو گیا؟ ہر زمانے میں یزید آتا ہے اور ہر زمانے میں کربلا جیسے حالات پیش آتے ہیں، اور اگر مومنین کی جماعت آپ سب سے کہتا ہوں اور علماء سے بھی شریعت طاہرہ کی حفاظت کے سلسلے میں ہم میں سے کسی کی جان جاتی ہے یا ہمارے جسموں کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ ہماری شکست ہو گئی، اس لیے کہ ہماری تاریخ یہ بتاتی ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، ہماری قربانیاں ہوں گی اور اسلام زندہ ہوتا رہے گا۔ میں بات یہ عرض کر رہا تھا، طاقت و قوت کے نشے میں چور مجھ جیسے ایک کمتر آدمی کے لیے بڑی بڑی کمیٹیاں تشکیل دے کر سکوٹنی پر لگا دی جائیں، ان کی تحقیق کرو، بیکنگ کون کرتا ہے، سپورٹ کون کرتا ہے۔ میرے عزیزو، ایک فخر کی بات میں یہ عرض کروں، جن لوگوں نے مجھے میسج دیا تھا میں ان سے یہ کہا کہ جا کر ان تمام تحقیقات کرنے والوں سے کہہ دیں ان کی ناک زمین پر رگڑ جائے گی، زندگی گزر جائے گی، انہیں یہ پتہ نہ چل سکے گا کہ بیکنگ کرتا کون ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سپورٹ کرتا کون ہے۔ ہاں تم تحقیق کر لینا، یہ میرا چیلنج ہے، یہ میرا دعویٰ ہے۔ پوری زندگی تحقیق کر کے نہ لا سکو گے، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے، اے مسلمانوں، تم یہاں کی بات کر رہے ہو، یہاں کی بات کر رہے ہو، ہم تو اس عقیدے میں جیتے ہیں کہ قیامت کے دن بھی، محشر کے میدان میں بھی ہم یہ عقیدہ لے کر کے جیتے ہیں، ڈھونڈا ہی کریں گے صدر قیامت کے سپاہی، کیا بات، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جس کو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے بیکنگ ہو
پوری دنیا ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، ناک رگڑ لے اور زندگیاں ختم کر لے، لیکن شاید ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی کا وہ خاتمہ کریں، لیکن اخیر تک انہیں یہ محسوس نہ ہوگا کہ قوت اور طاقت آتی کہاں سے ہے۔ علماء حق کے ساتھ بھی، یہ میں صرف اپنی فضیلت میں نہیں کہہ رہا، نہ میری اپنی بڑائی کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ میں سے عام جوان بھی کوئی کھڑا ہوگا کس بات کے لیے؟ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی خاطر جو بھی کھڑا ہوگا، یہ میرا یقین ہے عزیزو کہ وہ خود رسول پاک تمہاری مدد کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، کسی اور کی ضرورت نہیں، کسی اور پارٹی کی ضرورت بھی نہیں پیش آئے گی۔ تم دیکھ لینا، جیلوں میں قید مجاہدین آزادی کی کہانیاں سنو، کئی ایسے بزرگان دین جن کو ظالموں نے قید تنہائی میں پوری زندگیاں ختم کر ڈالی، لیکن کیا وہ بیچارے رہ گئے گھروں سے دور رہ کر کے قید میں انتقال کر گئے؟ نہیں، ان قید کی تنہائیوں میں کئی راتیں ایسی آئیں جب کوئی عزیز پاس نہیں ہوتا تو تاجدار مدینہ خواب میں تشریف لایا کرتے۔ بے شک، سبحان اللہ، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تسلی دینے کے لیے آتے تھے۔ بعض ان مجاہدین کی تاریخ بھی میں نے پڑھی ہے جن کو جور و ظلم نے پھانسی کے پھندے تک بھی چڑھایا، تو پھانسی کے پھندے پر لٹکنے سے پہلے بھی اسی مراد آباد شہر کے اس کفایت علی کافی نے گنگناتے ہوئے یوں ہی تو کہا تھا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کے پوشاک پہ نازاں نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ اسی کافی نے کہا تھا، سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ، لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا۔ آج میں ایک تاریخ کی سچائی آپ کو بتا دوں، اقبال نے بہت اچھے انداز میں پیش کیا ہے۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، شرار بو لہبی سے چراغ مصطفی۔ یہ حق و باطل کی مارکہ آرائیاں کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں، جس وقت سے اس کائنات میں وجود اللہ نے بخشا انسانوں کو، حق و باطل کی جماعتوں کا ٹکراؤ ہوتا رہا۔ ایک طرف موسیٰ علیہ السلام تھے تو دوسری طرف فرعون اپنے لشکر جرار کے ساتھ رہا، ایک طرف ابراہیم علیہ السلام تنہا تھے تو ساری طاقت و قوت کے ساتھ نمرود اپنی خدائی کے اعلان کے ساتھ موجود رہا۔ یحییٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، دوسری طرف جور و ظلم سے قائم کیے ہوئے تخت کے یہودی بادشاہ رہے۔ ہر زمانے میں طاقت میں چور، نشے حکومت میں چور، ظالموں کی حکومتیں رہی، اور حق جماعت ہمیشہ کم تعداد میں رہی، ہمیشہ کم تعداد میں رہی۔ مجھے حیرت ہوتی ہے آج جو لوگ یہ کہتے ہیں اب کے حالات برابر نہیں ہے، ہندوستان کے حالات برابر نہیں ہیں، آپ اتنا نہ بولیں ہم مائنورٹی میں ہیں، ہم اقلیت میں ہیں۔ ان سب سے کہو ذرا اپنی تاریخ پڑھ کر کے دیکھو، بدر میں ہم مائنورٹی میں ہی تھے، تب بھی سر چڑھ کر بول رہے تھے۔ احد میں ہماری تعداد کم تھی لیکن روب و دبدبہ کسی اور جماعت پر قائم تھا۔ اور سب سے زیادہ اگر تاریخ میں کم تعداد میں کوئی جنگ نظر آتی ہے تو وہ کربلا کا میدان ہے۔ ایک طرف صرف 82 لوگ، 82 لوگ ہیں، مقابل میں 22,000 کا لشکر جرار ہے، لیکن 82 لوگوں میں سے ایک جوان بچہ بھی ایسا نہیں جو یہ کہتا ہو کہ حالات خراب ہیں، حکومت اور تخت ان کے پاس ہے، سیاست اور اقتدار یزید کے پاس ہے، مصلحت کا راستہ دیکھ لینا چاہیے، ہمارے بھی بیوی بچے ہیں، بال بچے ہیں، کوئی تیسرا راستہ نکال لینا چاہیے۔ بلکہ حسین اعظم کے ساتھ ہر جوان یہ پکار کر کہتا تھا، ہمارے خون کا آخری قطرہ بھی اسی کربلا کے میدان میں بہے گا، ہم نکلے ہیں تخت و تاج حاصل کرنے کے لیے نہیں، شریعت مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے نکلے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، آج میں ہندوستان کے جوان مسلمانوں سے یہی کہوں گا، جس کے سینے میں یہ تمنا ہو کہ مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پیارا ہے، اور وہ یہ نہ سمجھے کہ مجھ ایک سے کیا ہو سکتا ہے،
میرے ایک سے کیا ہو سکتا ہے؟ پیپلسانہ کا ایک گاؤں کیا کر سکتا ہے؟ تمہیں معلوم نہیں؟ یہ تعداد کا کرشمہ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ہمیشہ حق جماعت کی مدد ہوتی ہے، چاہے وہ تعداد میں اقلیت میں ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے کہ بدر کا میدان بھی ہمیں یہی بتاتا ہے، کربلا کا میدان بھی ہمیں یہی بتاتا ہے۔ بدر کے میدان میں کیا ہوا تھا جانتے ہیں آپ؟ 313 نہتے صحابہ تھے جن کے پیروں میں جوتیاں بھی نہیں ہیں، چپل پہننے کے لیے نہیں۔ اکثر صحابہ کے ہاتھ میں تلواریں نہیں ہیں۔ کچھ صحابہ تو وہ ہیں جو کھجور کی سوکھی ہوئی لکڑیوں سے لڑنے کے لیے آ گئے تھے، اور سامنے کون لوگ تھے؟ ایک عظیم لشکر جس میں بڑے بڑے سرداران قریش، اور رات میں ان کو یقین ایسا تھا اپنی طاقت پر کہ طبلے بج رہے تھے، ڈھول بجائے جا رہے تھے، رقاصاؤں سے گیت سنائے جا رہے تھے، پورا میدان بدر ان کے ڈھولوں کی آواز سے، شور سے بھرا ہوا تھا۔ کفار یہ سمجھ رہے تھے کہ کل ہماری فتح ہے۔ 1000 سے زیادہ کی تعداد، کئی اونٹ تو وہ ذبح کر کے کھانے کے لیے پکائے ہوئے تھے، ہانڈیاں چڑھی ہوئی تھیں، سارا نشہ ان کے پاس تھا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ آئے، ان میں سے صحابہ کی حالت ایسی ہے، ایک کھجور کسی کے پاس ہے تو 4 لوگ ایک کھجور کو چوس کر اپنا پیٹ بھر رہے ہیں۔ اس کے باوجود توکل اور یقین کی طاقت یہ ہے، میرے مصطفیٰ نے صرف لکڑی کا اشارہ کر کے بتایا کہ گھبرانا نہیں، یہاں فلاں سردار قریش گر کے مرے گا، یہاں ابو جہل گر کے مرے گا۔ میرے آقا کی صرف بشارتیں تھی، حضور نے صرف فرما دیا تھا، اور صحابہ کا یقین ایسا تھا۔ فرماتے ہیں بدر کی رات ہم اتنے آرام سے سوئے جتنا مدینے میں کبھی راتوں میں ہم سویا نہیں کرتے تھے۔ جنگ کے میدان میں سامنے لشکر جرار اپنی فتح کے طبلے بجا رہا ہے، طاقت کے نشے میں دھن ہے، لیکن صحابہ کا یقین یہ بتا رہا ہے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آنے والی ہے، فتح و نصرت رسول پاک کے دیوانوں کو ملنے والی ہے۔ اب میں ذرا بات یہ بتانا چاہتا ہوں، اے میرے مسلمان بھائیوں، تاریخ نے کیا بتایا؟ تاریخ نے کیا بتایا؟ بدر کا میدان بھی ہوا، ان نہتے صحابہ کے لیے اللہ نے 5000 فرشتوں کو اتارا، میدان بدر میں اتارا، فتح مبین سے ہمکنار ہوئے۔ مجھے بتاؤ وہ تاریخ کے جھروکوں میں کہاں کھو گئے جو سرداران قریش تھے، بڑے بڑے پہلوان تھے، ان کے پاس طاقت، تخت، نشہ، دولت سب کچھ تھا، سب کھو گئے۔ تاریخ کے دھاروں میں ان کو تلاش کرو گے تو نشان تک نہ ملیں گے، لیکن میرے آقا کے ان دیوانوں کے تذکرے آج بھی ہمارے مجموع میں ملتے ہیں۔ بدر کے شہداء آج بھی ہمارے درمیان زندہ ہیں۔ یہی تاریخ نے کربلا کے میدان میں بھی بتایا، 82 لوگوں میں سے اکثر اگرچہ شہید ہو گئے، کٹ گئے، ہاتھ پیر ان کے الگ ہو گئے، گردنیں جدا ہو گئیں۔ بظاہر تخت کے نشے میں چور یزید نے یہ سمجھا ہوگا میں نے ایک حق بولنے والی زبان کو بند کر دیا ہے، حسین کو ختم کر دیا ہے، اب میرے خلاف کوئی بات آنے والی نہیں ہے، ہمیشہ کا تخت میرا ہے، ہمیشہ کی سیاست اور اقتدار میری ہے۔ لیکن ہوا کیا؟ صرف 2.5 سال کے بعد اس کا جسم سڑا، بدبودار ہوا، اور ایسے بستر پر مرا جہاں اس کے سرانے شراب کا کوزہ بھرا ہوا تھا، ناچنے والی گاتے رہی، اور وہ مر کر ختم ہوا۔ اب میں بتاتا ہوں میرے عزیزو، تاریخ کے یہ دونوں معرکوں کو ذہن میں رکھنا، اور کبھی اللہ نے اگر توفیق دی تو ملک شام بھی چلے جانا اور عراق بھی چلے جانا، یہ انبیاء اور اولیاء کی سرزمین ہے۔ ملک شام، دمشق، وہ تخت خلافت کی تاریخ وہاں پر موجود ہے جہاں یزید نے اپنی طاقت کا تخت بچھایا تھا اور ظلم کی ایک تاریخ لکھی تھی۔ اور عراق میں اس لیے کہہ رہا ہوں، عراق کی دھرتی پر وہ کربلا کے ریگزار کا میدان آج بھی موجود ہے، دونوں جگہ جا کر کے دیکھ لینا۔ یہ فقیر گیا ہے، میں خود حاضری دیا ہوں، دمشق پہنچے تھے، بہت بڑے بڑے اولیاء کاملین کی زیارتیں کی، صحابہ تابعین کی زیارتیں کی۔ کسی صاحب نے ہمیں یہ بتایا کہ یزید کا وہ بازار بھی اسی دمشق میں ہے، اس کا محل
اس کا تاج و تخت یہیں پر ہوا کرتا تھا۔ ہم نے پوچھا کہ آخر وہ دفن کہاں ہوا؟ اس کے چاہنے والے بھی تو ہوں گے۔ لوگوں نے بتایا مزبلہ ایک جگہ ہے دمشق میں۔ ہم نے پوچھا وہ جگہ کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا دمشق کا سارا کوڑا کرکٹ جہاں پھینکا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ وہاں اس کی قبر ہے جہاں کتے بھی پیشاب کرتے ہیں، غلاظت بھی وہیں جا کر کے دفن ہوتی ہے۔ ساری غلاظتیں ناک پکڑ کر کے بھی کوئی کھڑا نہ ہو سکے، ایسی جگہ لوگوں نے بتایا کہ یہاں یزید ختم ہو چکا، یہاں اسے دفن کیا گیا تھا۔ ہم زیارت کی غرض سے نہیں گئے، عبرت کو دیکھنا تھا۔ عزیزان گرامی، پھر ہم نے تاریخ کے جھروکوں کو پلٹا، عراق کی سرزمین پر بھی آئے، کربلا بھی ہم گئے اور پوچھا وہ میدان کہاں ہے جہاں آل رسول کا خون بہایا گیا تھا، جہاں ان کے جسموں کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے تھے، ان کے ٹکڑوں کو تبدیل کر دیا گیا تھا۔ لیکن دیکھا میرے عزیزوں، پورے کربلا میں وہ کوئی میدان نظر نہیں آتا ہے، کوئی میدان نہیں، بلکہ اسی میدان میں عالی شان رعب و دبدبہ قائم کیے ہوئے روضہ حسین نظر آتا ہے، اور اس روضہ حسین پر سنہری بلکہ سونے میں قلعی کیا ہوا وہ چمکتا ہوا گنبد جو ہزاروں کی آنکھوں کو خیرہ کرتا ہے، اور اس پر سرخ پرچم لہراتا ہوا آج بھی دنیا کو یہ بتا رہا ہے یزید 2.5 سال سے زیادہ تخت سنبھال نہ سکا، 14 صدیاں گزر گئی، اب تک جھنڈا حسین کا ہی لہرا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے آج کی تاریخ میں بھی میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا، یزید کی طرح ظلم کے ساتھ تخت اگر سجایا گیا، چاہے وہ دمشق میں ہو، چاہے وہ دلی میں ہو، چاہے لکھنؤ میں ہو، ختم تو ہونا ہی ہے، بات ہے، کیا بات، ختم تو ہونا ہی ہے، اس لیے کہ حسین کو آنا ہی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا علی، یا علی، سبحان، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد۔ آپ اس بات کو یقین کے ساتھ لے کر چلیں، ظلم کی داستان زیادہ دن تک نہیں چلتی۔ تخت جو ظلم کے ساتھ قائم کیا جاتا ہے، یہ اگرچہ آج سوچ رہے ہوں گے کہ کچھ داڑھی والوں کی داڑھی کاٹ کر کے اسلام کو ختم کر دیں، کچھ ٹوپیاں اڑا کر کے سمجھ لیں کہ ہم مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں، اور وہ گوفے میں بیٹھا ہوا پاکھنڈی جو یہ کہتا تھا کہ میں اسلام کا خاتمہ کرنے کے لیے نکلا ہوں، وہ اپنی زبان کی کھجلی نہیں مٹا سکا اور اسلام کے خاتمے کی بات کر رہا ہے۔ ان قریب اس کا بھی حشر اللہ ہمیں آنکھوں سے دکھائے گا، انشاءاللہ۔ دیکھو، انتظار کرو۔ قرآن کہتا ہے سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ مولا فرماتا ہے ان قریب ظالم یہ دیکھیں گے کہ کون سی پلٹی میں اللہ نے ان کو پلٹایا ہے، کون سی کھائی میں اللہ نے انہیں گرایا ہے۔ انہوں نے جو گرہ باندھے تھے، مولا تعالیٰ انہی گروں میں انہیں گرفتار کرے گا۔ انہوں نے جو گستاخی کا ایک نیا ٹرین شروع کیا تھا، دیکھنا اب ان کی کوئی عزت باقی نہیں رہے گی۔ ہاں، یہ سمجھتے تھے کہ میرے نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر انگلی اٹھا کر اپنی قوم کے ہیرو بن جائیں گے۔ دیکھ لینا تمہاری لاشوں کو کتے بھی نوچیں اور تمہاری خود قوم تمہیں ننگا کر کے مارے گی، اس لیے کہ تم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر جو حملے کر رہے ہو، تمہارا کیا مقابلہ تھا؟ میرے نبی کونین کی زندگی سے تمہارا کیا مقابلہ تھا؟ لڑنا تھا تو ہم جیسوں سے لڑ لیتے، یا ہزاروں مسلمان ہیں لڑ لیتے۔ ارے اتنی موب لنچنگ ہو رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم میں سے کون اٹھتا ہے؟ ہم کہاں دفاع کے لیے آ رہے ہیں؟ میں ان سے کہتا ہوں یہ چند داڑیاں اگر تم کاٹ لو، چند ٹوپیاں اگر تم اڑا لو، تو کیا سمجھتے ہو کہ اسلام کا خاتمہ ہوگا؟ ظالموں، اسلام کسی محلے اور کسی گلی سے نکلے ہوئے دین کا نام نہیں ہے، اسلام اس درخت کا نام ہے جس کی جڑیں تحت الثری میں ہیں، جس کی شاخیں اوج ثریا پر ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات، بے شک، سبحان اللہ۔ تم اس درخت کو ہلانے کی بات کرتے ہو، اس کے پتے بھی نہیں توڑ سکو گے، اس کے پتے بھی نہیں توڑ سکو گے۔ تم پوری طاقت جمع کر لو، سارے پاکھنڈی جمع ہو جاؤ اور اسلام کے خاتمے کے لیے آؤ۔ چیلنج ہے
کہ کوشش کر کے دیکھ لو، تم سے بڑے بڑے اور سڑے سڑے سبوں نے کوشش کر لیا اور ان کا خاتمہ ہوا۔ آج اس مراد آباد کی ایک تاریخ میں بتا دوں، مراد آباد کے شہر میں ایک عالم دین کو 3000 کی فوج بھیج کر کے انگریز نے گرفتار کیا تھا، سیدنا کفایت علی کافی۔ ان کی تربت پر لاکھوں رحمتیں، ان کی تربت انور پر کروڑوں سلام نازل ہو مولا کی، لیکن اس وقت ایک حق بولنے والے عالم کو انہوں نے گرفتار کیا تھا، اس لیے کہ ان ظالموں کو معلوم تھا۔ اچھا ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ان کو تکلیف کس سے ہے؟ مجمع سے نہیں، اس زبان سے ہے جو حق بولتی ہے، اس زبان سے۔ ان کو پتا ہے یہ علماء سے دشمنی کیوں کرتے ہیں، ارے یہ علماء بیچارے نہ ان کی کوئی تنخواہ صحیح ہے، نہ ان کے معاشی حالات ٹھیک ہیں، ان کے پاس نہ کوئی طاقت و قوت ہے، ڈھنگ کا گھر نہیں، لیکن ساری طاقت تم ان علماء کے پیچھے کیوں جھونکتے ہو؟ میں راز یہ بھی بتا دوں، انہیں اچھی طرح سے معلوم ہے ان کی 1000 توپوں میں وہ طاقت نہیں جو ایک عالم ربانی کی زبان میں ہوتی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی سلمان ازہری صاحب قبلہ، سرزمین پیپلسانہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دلوں کا انقلاب بندوق اور توپ سے نہیں آتا، دلوں کا انقلاب اللہ والی زبانوں سے آتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے علماء ربانیین کو عطا کیا۔ ایک عالم دین مراد آباد کے گرفتار کیا، اس وقت 7 دن قید کے بعد یا جتنے دن بھی پھانسی پر چڑھایا، مجمع عام میں سولی پر چڑھانے کے بعد ان کے انگریز ایک بڑے دانشور نے لکھا کہ ہم نے ایک بہت بڑے ہمارے خلاف بغاوت کرنے والے کا خاتمہ کر دیا۔ مسلمان ڈر گئے، مسلمان ڈر گئے۔ موب لنچنگ کر کے اس کی ویڈیو کیوں پھیلائی جاتی ہے؟ یہ آج کی تاریخ نہیں، یہ موب لنچنگ تو کوفہ میں بھی ہوئی تھی۔ ہاں، امام مسلم بن عقیل کو ابن زیاد نے مار کر کورنر ہاؤس پر ان کی لاش کو لٹکایا، ہانی بن عروہ کی لاش کو پورے کوفہ میں گھمایا، یہ ڈر بتانے کے لیے کہ اگر تم ہمارے خلاف اٹھو گے تو یہی حشر ہم کریں گے، یہی حشر ہم کریں گے۔ میرے عزیزوں، نہ امام مسلم بن عقیل کے قتل سے اسلام ختم ہوا، نہ حسین ابن علی کے سر جدا ہونے سے اسلام ختم ہوا، بلکہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ اس عالم ربانی کو پھانسی پر چڑھا کر انگریز نے یہ سوچا تھا کہ اب خاتمہ ہو گیا، اب یہ جو عشق رسالت کی بولی بول کر کے لوگوں کے دلوں کو گرماتا تھا، مسلمانوں کو اکٹھا کرتا تھا، یہ جمع کرتا تھا، وہ کفایت علی کافی ختم ہو گیا۔ انگریز ابھی اسی دھن میں ناچ رہے ہوں گے، مگر خدا قدیر و جبار کا قانون تو دیکھیں، ایک کفایت علی کافی گیا تو پڑوس کے شہر بریلی میں امام احمد رضا کو پیدا کیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور ایسے عاشق رسول کو پیدا کیا کہ جس نے لاکھوں دلوں کو پھر سے عشق رسالت سے بھر دیا، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جو مرجھائے ہوئے دل تھے پھر سے تازہ کیا۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ کسی عاشق رسول کا خاتمہ کر کے یا کسی دین مصطفیٰ کے حق بولنے والے عالم ربانی کا قتل کر کے اسلام کا خاتمہ کرو گے؟ ممکن نہیں، ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ حسین کے وارثوں کو ہر زمانے میں پیدا کرے گا، ہر زمانے میں پیدا کرے گا، اور ہمیں نہیں چاہیے تمہاری کوئی طاقت، ہمیں نہیں چاہیے تمہاری کوئی کرسی، ہمیں نہیں چاہیے تمہاری کوئی سیاست۔ ہم اس لیے نہیں بول رہے ہیں کہ ہم تمہاری سیاست کے بھوکے ہیں، تمہاری سیاست، تمہاری طاقت تمہیں مبارک ہو۔ ہمارے پاس جو حکومت ہے الحمدللہ وہ ثابت کر دکھاتی ہے، آؤ اصل حکومت تو اجمیر سے ہمیں نظر آتی ہے، 800 سالوں سے آج تک چل رہی ہے، نہ کبھی کوئی الیکشن آیا، نہ کبھی کوئی سلیکشن آیا۔ 800 سال سے وہ غریب نواز کی کرسی جو اقتدار پر قائم ہے آج تک کروڑوں مسلمانوں کے دلوں پر ویسے ہی قائم ہے۔ میرے عزیزوں، یہ اقتدار کی کرسی نہیں ہے جو الیکشن سے حاصل کی جاتی ہے،
یہ اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی کرسیاں ہیں جو قیامت تک قائم رہتی ہے۔ مسلمانوں، آپ سب کا میں زندگی کا طرہ امتیاز بتاؤں، ہم کہاں بہک گئے، ہم کہاں بھٹک گئے؟ اللہ نے تمہیں بہت عزتوں سے نوازا ہے، بہت عزتوں سے نوازا ہے۔ جس قوم کے پاس رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے قطعور، حضور جیسے قطعور ہمارے لیے آئیڈیل موجود ہوں، اس قوم کو ذرا برابر بھی پسماندگی کی طرف جانا ہی نہیں چاہیے، نہ ہی کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ نبی ہیں جن کی امت میں پیدا ہونے کے لیے پچھلے انبیاء دعا کرتے تھے، پچھلے زمانے کے نبی دعا کرتے تھے۔ اے مسلمانوں، کیا تم اپنی زندگی پر رشک نہیں کرتے؟ میں نے کبھی مانگا نہیں تھا، مولا نے بن مانگے مجھے اس امت میں پیدا کیا ہے، اس رسول کی امت میں مجھے بنایا ہے۔ ذرا اپنی حیثیت کو تو پہچانو، ذرا اپنے ویلیو کو دیکھو۔ کیا تمہاری حیثیت کو قرآن نے یہ کہہ کر نہیں بتایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو لوگوں میں؟ کس بات کے لیے؟ اللہ فرماتا ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اچھائیوں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہوا سماکم المسلمین، وہ اللہ ہے جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ اب اندازہ کرو ہمارے لیے فخر کی کتنی باتیں ہیں۔ ہمارے نبی وہ ہیں جن کی امت میں آنے کے لیے انبیاء دعا کر رہے ہیں، ہم اس امت میں ہیں جس کا لقب اللہ نے خیر امت کہا۔ میں وہ مسلمان ہوں جس کا نام خود اللہ نے رکھا، اور مجھے اللہ نے وہ دین عطا کیا جس دین کو دینے کے بعد خود اعلان کیا رضیت لکم الاسلام دینا، میں تمہیں اسلام دے کر راضی ہوا۔ اللہ جس دین سے راضی، سب کچھ تمہارے پاس۔